حضرت ابو امامہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، اللہ پاک نے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، او قال امتی علی الامم، یا میری امت کو کل امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، میری امت کو، امت محمدیہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، اگر عہدہ بڑا ہو اس کے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں، نسبت بڑی ہو اس نسبت کے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں، نعرہ بلند ہو، دعویٰ بلند ہو، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پھر کوشش بھی اتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر آج یہ شرف اور قیامت کے دن امت محمدیہ کو اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوگا، حاضرین محترم، تو اس لاج کو ہمیں اس دنیا میں نبھانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو امت محمدیہ ثابت کرنا ہے۔ یہ کیسی امت ہوگی کہ حضور کہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مگر ہم نماز کے قریب نہ جائیں۔ حضور فرمائے کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، اور ہم کسی کا ماں مر جائے یا باپ مر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی جاگیر پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہم کیسے ہیں حضور کے امتی؟ کیسے حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، اور فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہاری ماں ہے اور ایک تمہارا باپ ہے۔ فرمایا کہ حسن سلوک کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان کی زیارت کرو، تمہیں ان کی زیارت سے حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ مگر ہم اپنے والدین کا دل دکھاتے رہیں، اپنے والدین جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے ہمیں رزق دیا، ہمیں پالا، ہمیں پوسا، ہماری تربیت کی، ہمیں تلوین دلوائی، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ہم انہیں ترساتے، انہیں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتے۔ تو امت محمدیہ ہونے کا تقاضا یہ ہے، اور حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے اسوہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں، حضور کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کے ساتھ ادب نہیں کرتا۔ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کا نام لیوا ہیں، حضور کی یاد کی محافل بھی سجاتے ہیں، تاجدار کائنات کے میلاد کے موقع پر جلوس بھی نکالتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اس محبت کا اور اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس محبت کو داخل بھی کریں۔